بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں یوم آزادی 1947 سے 2020 تک پاکستان کے کون کون صدر بنے اور ان کی صدارت کب سے کب تک رہی پر مبنی معلومات پیش کروں گا۔ صدر پاکستان آئینی طور پر مملکت کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر مملکت کا انتخاب عوام کے براہ راست ووٹوں کی بجائے الیکٹورل کالج کے ووٹوں سے کیا جاتا ہے۔ صدر مملکت کا انتخابی الیکٹورل کالج سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی ہیں۔ سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدر کا انتخاب 5 سال کی مدت کے لیے کیا جاتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ صدر مملکت کا سربراہ کہلاتا ہے۔ صدر مملکت نیشنل سیکورٹی کونسل کے چیئرمین اور افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں۔ صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے افواج پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کی تقرریاں کرتے ہیں۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ایئر اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف کی تقرریاں صدر مملکت کے دستخط سے ہوتی ہیں۔ آئین کے مطابق صدر مملکت مسلسل 2 بار سے زیادہ اس عہدے پر منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ صدر مملکت کے انتخاب کے لیے سادہ اکثریتی ووٹ درکار ہوتے ہیں، جبکہ صدر مملکت کو عہدے سے ہٹانے کے لیے، جسے صدر مملکت کے مواخذے کا نام دیا جاتا ہے، کے لیے 2/3 اکثریتی ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ صدر مملکت کے انتخاب کے لیے عمر کی حد 45 برس رکھی گئی ہے۔ 2018 تک جمہوری طور پر منتخب صدور 9 ہیں۔ جمہوری طور پر منتخب صدر فضل الہی چودھری کا عرصہ صدارت سب سے زیادہ ہے۔ ان کے عہدہ صدارت کی مدت 5 سال 1 ماہ اور 3 دن تھی۔ جمہوری طور پر منتخب صدر ذوالفقار علی بھٹو کا عرصہ صدارت سب سے کم ہے۔ ان کے عہدہ صدارت کی مدت 1 سال 7 ماہ اور 24 دن تھی۔ فوجی آمر کے طور پر طویل صدارت کا عرصہ صدر محمد ایوب خان کا ہے۔ وہ 10 سال 4 ماہ اور 18 دن تک صدر مملکت رہے، اور فوجی آمر کے طور پر کم ترین صدارت کا عرصہ یحییٰ خان کا ہے۔ وہ 2 سال 8 ماہ اور 25 دن تک صدر مملکت رہے۔ عبوری عرصہ صدارت سب سے زیادہ وسیم سجاد کا ہے۔ وسیم سجاد 3 ماہ اور 27 دن تک عبوری صدر رہے۔ عبوری صدارت کا عرصہ سب سے کم محمد میاں سومرو کا ہے۔ محمد میاں سومرو 22 دن تک عبوری صدر رہے۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا تھے۔ سکندر مرزا 1899 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1969 میں وفات پائی۔ صدر سکندر مرزا ریپبلکن پارٹی سے تھے۔ سکندر مرزا 25 مارچ 1956 سے 27 اکتوبر 1958 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کی مدت صدارت 2 سال 7 ماہ اور 4 دن تھی۔ سکندر مرزا جمہوری طور پر منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان کے دوسرے صدر محمد ایوب خان تھے۔ محمد ایوب خان جمہوری طریقے سے منتخب نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ فوجی آمر صدر تھے۔ صدر محمد ایوب خان 1907 میں پیدا ہوئے
اور انہوں نے 1974 میں وفات پائی۔ صدر محمد ایوب خان نے بطور صدر 27 اکتوبر 1958 سے 25 مارچ 1969 تک خدمات سر انجام دی۔ ان کے عہدۂ صدارت کی مدت 10 سال 4 ماہ اور 26 دن تھی۔ پاکستان کے تیسرے صدر محمد یحییٰ خان تھے۔ محمد یحییٰ خان اپنے پیش رو صدر محمد ایوب خان کی طرح جمہوری طریقے سے منتخب صدر نہیں تھے، بلکہ وہ فوجی آمر صدر تھے۔ یحییٰ خان 1917 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1980 میں وفات پائی۔ یحییٰ خان نے بطور صدر 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک خدمات سر انجام دیں۔ یحییٰ خان کے عہدۂ صدارت کی مدت 2 سال 8 ماہ اور 25 دن بنتی ہے۔ پاکستان کے چوتھے صدر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1928 میں پیدا ہوئے اور 1979 میں 1979 میں ان کا عدالتی قتل ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عہدۂ صدارت کی مدت 1 سال 7 ماہ اور 4 دن بنتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی صدر تھے۔ پاکستان کے 5ویں صدر فضل الہی چودھری تھے۔ فضل الہی چودھری 1904 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1982 میں وفات پائی۔ فضل الہی چودھری کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ فضل الہی چودھری نے 13 اگست 1973 سے 16 ستمبر 1978 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دیں۔ فضل الہی چودھری کے عہدۂ صدارت کی مدت 5 سال 1 ماہ اور 3 دن تھی۔ فضل الہی چودھری ڈیموکریٹک صدر تھے۔ ان کا انتخاب جمہوری طریقے سے ہوا تھا۔ پاکستان کے چھٹے صدر مملکت ضیاء الحق تھے۔ ضیاء الحق جمہوری طور پر منتخب صدر نہیں تھے، بلکہ وہ فوجی آمر صدر تھے۔ صدر ضیاء الحق 1924 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1988 میں وفات پائی۔ ضیاء الحق کے عہدۂ صدارت کی مدت 9 سال 11 ماہ اور 1 دن تھی۔ صدر ضیاء الحق نے 16 ستمبر 1978 سے 17 اگست 1988 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دیں۔ پاکستان کے 7ویں صدر غلام اسحاق خان تھے۔ غلام اسحاق خان جمہوری طور پر منتخب صدر تھے۔ غلام اسحاق خان 1915 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سن 2006 میں وفات پائی۔ صدر غلام اسحاق خان نے 17 اگست 1988 سے 18 جولائی 1993 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دیں۔ غلام اسحاق خان کے عہدۂ صدارت کی مدت 4 سال 11 ماہ اور 1 دن تھی۔ غلام اسحاق خان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہ تھا، وہ آزاد حیثیت سے صدر مملکت منتخب ہوئے تھے۔ پاکستان کے 8ویں صدر وسیم سجاد تھے۔ وسیم سجاد نے عبوری صدر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ وسیم سجاد 1941 میں پیدا ہوئے اور وہ تاحال
بقید حیات ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا۔ وسیم سجاد نے 18 جولائی 1993 سے 14 نومبر 1993 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دیں۔ وسیم سجاد کے عہدۂ صدارت کی مدت 3 ماہ اور 27 دن بنتی ہے۔ پاکستان کے نویں صدر سردار فاروق احمد خان لغاری تھے۔ سردار فاروق احمد خان لغاری جمہوری طور پر منتخب صدر تھے۔ سردار فاروق احمد خان لغاری 1940 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سن 2010 میں وفات پائی۔ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ سردار فاروق لغاری نے 14 نومبر 1993 سے 2 دسمبر 1997 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دیں۔ سردار فاروق لغاری کے عہدۂ صدارت کی مدت 4 سال اور 18 دن بنتی ہے۔ پاکستان کے 10ویں صدر وسیم سجاد تھے۔ وسیم سجاد عبوری صدر تھے۔ وسیم سجاد نے 2 دسمبر 1997 سے 1 جنوری 1998 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دی۔ وسیم سجاد کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا۔ وسیم سجاد نے عبوری صدر کے طور پر 29 دن خدمات سر انجام دیں۔ پاکستان کے 11ویں صدر پاکستان کے 11ویں صدر محمد رفیق تارڑ تھے۔ محمد رفیق تارڑ جمہوری طور پر منتخب صدر تھے۔ محمد رفیق تارڑ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا۔ محمد رفیق تارڑ نے 1 جنوری 1998 سے 20 جون 2001 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دیں۔ محمد رفیق تارڑ کے عہدۂ صدارت کی مدت 3 سال 5 ماہ اور 19 دن تھی۔ محمد رفیق تارڑ 1929 میں پیدا ہوئے اور وہ تاحال بقید حیات ہیں۔ پاکستان کے 12ویں صدر پاکستان کے 12ویں صدر پرویز مشرف ہیں۔ پرویز مشرف جمہوری طور پر منتخب صدر نہیں تھے بلکہ ایک فوجی آمر صدر تھے۔ پرویز مشرف 1943 میں پیدا ہوئے اور وہ تاحال بقید حیات ہیں۔ پرویز مشرف نے 20 جون سن 2001 سے 18 اگست سن 2008 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دی۔ پرویز مشرف کے عہدۂ صدارت کی مدت 7 سال 1 ماہ اور 29 دن تھی۔ فوجی آمر کے طور پر صدر بنے بعد ازاں پرویز مشرف مسلم لیگ قائد اعظم میں شامل ہو گئے تھے۔ پاکستان کے 13ویں صدر پاکستان کے 13ویں صدر محمد میاں سومرو تھے۔ محمد میاں سومرو عبوری صدر تھے۔ محمد میاں سومرو کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے تھا۔ محمد میاں سومرو 18 اگست سن 2008 سے 9 ستمبر سن 2008 تک صدر مملکت رہے۔ ان کے عہدۂ صدارت کی مدت 22 دن بنتی ہے۔ پاکستان کے 14ویں صدر آصف علی زرداری تھے۔ آصف علی زرداری جمہوری طور پر منتخب صدر تھے۔ آصف علی زرداری کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ آصف علی زرداری 1955 میں پیدا ہوئے اور وہ تاحال بقید حیات ہیں۔ آصف علی زرداری نے 9 ستمبر سن 2008 سے 8 ستمبر سن 2013 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دیں۔
آصف علی زرداری کے عہدۂ صدارت کی مدت 5 برس بنتی ہے۔ پاکستان کے 15ویں صدر پاکستان کے 15ویں صدر ممنون حسین تھے۔ ممنون حسین جمہوری طور پر منتخب صدر تھے۔ ممنون حسین کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ ممنون حسین 1940 میں پیدا ہوئے اور وہ تاحال بقید حیات ہیں۔ ممنون حسین نے 9 ستمبر 2013 سے 9 ستمبر 2018 تک بطور صدر مملکت خدمات سر انجام دی۔ ممنون حسین کے عہدۂ صدارت کی مدت 5 برس تھی۔ پاکستان کے 16ویں صدر عارف علوی ہیں جو موجودہ صدر ہیں۔ عارف علوی جمہوری طور پر منتخب صدر ہیں۔ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ عارف علوی نے سن 2018 کے انتخاب میں قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے کراچی سے حصہ لیا تھا۔ انہوں نے NA 247 سے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کو شکست دی تھی۔ بعد ازاں عارف علوی نے صدر مملکت کے انتخاب میں حصہ لیا اور وہ پاکستان کے 16ویں صدر منتخب ہوئے۔ عارف علوی 9 ستمبر سن 2018 سے تاحال عہدۂ صدارت پر فائز ہیں۔